کریم اما بعد محرم کا بیان ہمارا برائی کے خاتمے کے لیے جدوجہد کرنے کے موضوع پر تھا، جو کہ یزید کی خلافت کے جبری نافذ ہونے پر تک میں نے پہنچایا کہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ جب مدینہ منورہ آئے اس وقت 4 بڑی شخصیات سے بیعت لینے کے لیے تو انہوں نے بیعت سے انکار کر دیا، اور اس پر امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے کوئی شدت اختیار نہیں کی، نہ یہ کہا کہ میرا موقف ٹھیک ہے تمہارا غلط ہے، یا یہ کہا بیعت کریں، بس اس کو یہیں پر چھوڑ کر واپس ہو گئے، اور واپس ہوتی ان کی وفات ہوگی۔ حیدر آباد کے واقعات نہ ان کے مشورے سے، نہ ان کے حکم سے، نہ ان کی رائے سے، نہ ان کی ترتیب سے، وہ سارے واقعات جو جبری ہیں کہ 2 صوبوں کی بیعت پر یزید نے جبری ساری دنیا اسلام میں خلافت نافذ کر دی، چونکہ 40 سال تک حکومت ان کے ہاتھ میں رہی تھی، لہذا حکومت کی بیوروکریسی، انتظامیہ، حکومت کی عدلیہ اور حکومت کی عسکریہ، فوج، خزانہ، 4 باتیں جو ریاست کے لیے قوت ہوتی ہیں، وہ عدلیہ ہے اور انتظامیہ ہے اور عسکریہ ہے، فوج ہے اور ساتھ خزانہ ہے، چاروں کے چاروں ان کے پاس تھے۔ اور ان کے مقابلے میں کوئی کھڑا بھی اگر ہوتا تو اس کو عوام میں سے نئے سرے سے مسلح افراد کھڑے کرتے تھے، نئے سرے سے فنڈنگ کرنی تھی، نئے سرے سے سارا کام کرنا تھا، جو آسان نہیں تھا۔ تو لہذا بعد کے سارے واقعات وہ یزید کی طرف سے جبری خلافت کا نفاذ، اس لیے فرمایا گیا تھا کہ میں لڑکوں کی حکومت سے پناہ مانگتا ہوں۔ لڑکوں کی حکومت کب آئے گی؟ آپ نے فرمایا کہ لڑکوں کی حکومت 60 ہجری میں آئے گی، اور 60 ہجری تھی جب یزید 40 سال سے کم عمر کا آدمی، ساری دنیا اسلام کا سربراہ، 20-25 سال کے اس کے گورنر، جن کو بیچاروں کو کچھ پتہ ہی نہیں، پختوں کے منگوئی کو جدا جماعت کو قتل نہ دے، لا غد اپلاد نکل روشے نہ دے، غم خادے دے کھڑی نہ دی، اجرا جماعت کے ناس نہ دے، غسڑی تو بغل کھڑے نہ دے، ڈیر سبق پر تپاتے تھے۔ ایک سبق جو ہے، ایک تعلیم وہ ہے جو کہ کتابوں سے ہوتی ہے، اور ایک عملی تعلیم ہوتی ہے جو معاشرے سے ہوتی ہے، جس سے آدمی پھر طریقہ زندگی سیکھتا ہے۔ یہ جدا سکول ہے۔ مسئلے کے ہاتھ میں اقتدار آ گیا اور انہوں نے جبری جو ہے تو مطالبہ کر دیا کہ جبری جو ہے تو گورنروں کو، مدینہ کے گورنر کو یہ حکم کہ جبری بیعت لو، اور بیعت نہ کرے تو ان کی گردن مارو۔ تو تاریخ وہ لکھا ہے، واضح بات ہے، جو گورنر نے کہا کہ میں اس لیے نہیں ہوں کہ میں تمہارے لیے خاندان رسول کی گردنیں ماروں، میں بیعت کا مطالبہ کر دوں گا، کہی انہوں نے کی نہ کی، تو میں اس بات کو نہیں کہ میں گردنیں ماروں تمہارے لیے کچھ تو خون کروں۔ اتنی اہمیت میرے نزدیک گورنری کی نہیں ہے۔ تو یہ جہاں پر جبری بیعت کا نافذ ہونا ختم ہو گیا، اور یہ بڑے حضرات جو تھے مکہ مکرمہ آ گئے، مکہ مکرمہ کو ایک سیکورٹی سیفٹی حاصل ہے، تحفظ حاصل ہے، جو آدمی یہاں آ جائے اس پر کوئی ہاتھ نہیں اٹھائے گا، یہاں رہ کر اس نے بھی صرف عبادت کرنی ہے اور کوئی اس نے کام نہیں کرنا ہے، وہاں رہنے والا آدمی بھی عبادت میں لگے اور کوئی کام نہ کرے، اور اس کو تحفظ بھی حاصل ہے کہ اس کو کوئی پکڑے گا نہیں، گرفتار نہیں کرے گا، یہ اس شہر کو تحفظ حاصل ہے۔ یہاں پر آ گئے آپ خلافت راشدہ علی منہاج النبوہ، 90 طریقے کی سال خلافت کا قائم کرنے کا موقع ان کو ایسے ملا کہ کوفے کے لوگوں نے بے اندازہ خط کئی 1000 خطوط بھیجے، کئی آدمی آ کر ملے، اور انہوں نے کہا اگر آپ آئیں تو ہم آپ کے ہاتھ اور بیعت ہو کر کے یہاں پر ایک جو ہے خلافت راشدہ، خلافت عادلہ قائم کرنے کے لیے تیار ہے۔ اور جب ایسی بات سامنے آئے، جس کے سامنے یہ بات ہے، اس کے ذمہ لازم ہے کہ اس کی طرف چلے اور اس کو جو ہے ہاتھ میں لے اور اس کو نافذ کرے۔ لہٰذا اسی بات کو حاصل کرنے کے لیے امام حسین رضی اللہ عنہ چلے، اور یہ پرامن نکلا۔
انقلاب تھا، یہ مسلح کشتفون والا انقلاب ان کی طرف سے نہیں تھا، اور ان لوگوں کا وہ مطالبہ تھا۔ پہلے انہوں نے اپنے بھائی کو بھیج دیا، مسلم رضی جزار بھائی کو بھیج دیا رضی اللہ عنہ کو، انہوں چلے گئے، 18,000 آدمیوں نے بیعت کر لی۔ یہ بھی چل پڑے پیچھے، اور ان کی خبریں آ رہی ہیں، یہاں تک کہ جس وقت یزید کی حکومت نے 1,000 کا لشکر ان کے ساتھ کر دیا کہ ان کی نگرانی کریں اور ان کو بار بار بیعت کا کہیں اور بیعت پر مجبور کریں۔ کوئی بیعت مطلب حکومت کو ماننا، حکومت کو ماننے کا سے مطالبہ کریں۔ یہ اس کی قیادت ہور کر رہا تھا، ہور ایک آدمی تھا، اس نے مطالبہ کر کے باقی اس نے جبر نہیں کیا، ساتھ چلتا رہا، یہاں تک کہ دوسرے آدمی کو 4,000 دے کر بھیج دیا، عمر بن سعد کو 4,000 کا لشکر بھیج دیا اور 5,000 ہو گئے، اور اس نے کہا کہ پانی ان پر بند کرو، سختی کرو اس کے ساتھ، اور یہاں تک اس حال میں آپ کربلا میں پہنچ گئے، اور جو گورنر تھا اس علاقے کا، عراق کا گورنر عبید اللہ بن زیاد، 25 سال اس کی عمر، یہ امام حسین رضی اللہ عنہ کے داخلے سے پہلے کوفہ میں داخل ہو گیا۔ تو اس زمانے کا سفر اونٹوں گھوڑوں پر تھا، شدت کی ہوا چلتی تھی، ریت اڑتی تھی، تو لوگ صرف اپنی آنکھوں کے علاوہ باقی سارے پیشانی کو، ناک کو، منہ کو بند رکھتے تھے، آنکھیں صرف نظر آتی تھی۔ تو جب یہ داخل ہوا تو لوگ سمجھے کہ امام حسین رضی اللہ عنہ آ گئے، تو مرحبا یا یبنا بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کی صاحبزادی کے بیٹے، آپ کو مانا مبارک ہو۔ اور ساتھ ایک بہت بڑا جلوس بن گیا، اور یہ اب تو عبید اللہ بن زیاد نہیں بول رہا کہ میں امام حسین نہیں ہوں، میں گورنر ہوں۔ یہاں کرتے کرتے گورنر کے دروازے تک پہنچ گیا، ان کا اپنا گورنر تھا۔ گورنر کا خیال ہوا، جو آوازیں آ رہی تھی کہ امام حسین آ گئے ہیں رضی اللہ عنہ، اور ان کی استقبال کر رہے ہیں لوگ، ان کو استقبال میں یہ آوازیں آ رہی ہیں، تو گورنر نے نظر سے کہا کہ میں نہ آپ سے لڑتا ہوں، نہ جو ہے تو آپ کے لیے دروازہ کھولتا ہوں، اور نہ گورنر ہی چھوڑتا ہوں جس طرح مجھے مقرر کیا گیا، اور نہ آپ سے لڑتا ہوں۔ تو عبید اللہ بن زیاد نے آواز دی کہ میں یزید کا گورنر پہنچ گیا ہوں، میرے لیے دروازہ کھولو۔ دروازہ کھولا گیا، جب دروازہ کھولا گیا تو اس نے کہا اس طرح کرو کہ بڑے بڑے سرداروں کو بلاؤ اور ان کو چھت پر چڑھا کر جتنے 18,000 کا ہجوم ہے اس کو سمجھاؤ کہ ابھی بھی تمہارے پاس وقت ہے، اتنا پیسہ، اتنی رشوت، اتنا مال دولت دیا جائے گا، اور چلے جاؤ مسلم مناکیل کے ساتھ چھوڑ کر، اور اگر نہیں جاتے تو فوج آ رہی ہے، 5,000 فوج بھی چل رہی ہے، پھر تمہارا جو حال ہوگا سو ہوگا۔ بس ان کی اس ترتیب اور اسٹریٹجی سے کیا ہوا کہ لوگ جاتے 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 مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ کے ساتھ 30 آدمی رہ گئے۔ تو جمع ہونے والے بہت ہوتے ہیں، جمنے والے نہیں ہوتے ہیں، یہ یاد رکھنا۔ جمع ہو جانے والے بہت ہوتے ہیں لیکن جمنے والے، ہاں جی، اسٹینڈ لینے والے وہ بہت تھوڑے ہوتے ہیں۔ 30 آدمی جمے، 30 آدمیوں کے ساتھ لے کر وہ لڑے، یہاں تک کہ سارے شہید ہوئے، اتنے زخمی ہوئے کہ کھڑے نہیں ہو سکتے تھے، دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھ کے سالے میں گرفتار ہوئے اور شہید کر دیے گئے۔ سارے روزدار امام حسین رضی اللہ عنہ کو بھیجی گئی، لیکن اب بات وہاں داخل ہو گئی تھی کہ نہ پیچھے جایا جا سکتا تھا، نہ آگے جایا جا سکتا تھا، بس یہی حالات تھے، اسی کو سامنا کرنا تھا، اسی کو فیس کرنا تھا، یہی حالات کا سامنا کرنا تھا۔ اطلاعات ہوتی ہے، اتنے دور آئے ہوئے تھے کہ 1 مہینے سے آبادیوں کو اطلاع پہنچتی ہے، اپنی آبادیوں کو۔ اب 1 مہینے میں کہاں اطلاع پہنچائی جائے، کہاں آدمی آئے ہیں، ساتھی کہاں سے آئے ہیں۔ آخری رات امام حسین رضی اللہ نے اپنے 72 ساتھیوں سے کہا کہ اچھا، اور اس وقت آیا، اس نے کہا مجھے اگر پتہ ہوتا کہ آپ کے ساتھ یہ سلوک کرنے والے ہیں تو میں آپ کو کبھی بھی آپ کا راستہ نہ روکتا، میں آپ جہاں جاتے آپ کے لیے میں راستہ کھول دیتا۔ اور اب اس کا یہ ہے کہ میں تو بتائے وہ اگر آپ کے ساتھ شامل ہوتا ہوں، بس آپ کے ساتھ موت، شہادت، سب کچھ میں نے قبول کر لی ہے، وہ ساتھ ہو گیا۔ اور آپ نے آخری رات میں سب سے، ایک تو آخری رات میں جتنے بالغ لڑکے لڑکیاں خاندان کی سب کا نکاح کر کے شادیاں کر لی۔ ہم محرم میں شادی نہیں کرتے نا، اہل بیت نے 10 محرم کو شادیاں کر لی۔ کس لیے کہ صبح اگر سارے مرد شہید ہو گئے
تو یعنی لڑنے والا اگلے ہی مسلمان ہیں، کم از کم اپنے مسلمان کہتے ہیں، ہم بھی مسلمان ہیں، تو جس عورت کا خاوند مر گیا ہو اس کے ساتھ 4 مہینے 10 دن تک کوئی نکاح نہیں کر سکتا، یہ شرعی حکم ہے۔ اس میں ہماری سب شہید ہو گئے تو ہماری عورتیں محفوظ ہو جائیں گی۔ پھر آخر میں جوان کھڑے انہوں نے کہا کہ حضرت ہم حق پر ہیں؟ آپ نے فرمایا ہاں ہم حق پر ہیں۔ تو سب نے کہا کہ اگر ہم حق پر ہیں تو ہمیں کوئی غم نہیں ہے کہ ہمارے مقابلے میں 5000 لوگ کھڑے ہیں اور ان سے ہم نے لڑنا ہے اور موت کے علاوہ کوئی چیز نہیں ہے، اس کا ہمیں کوئی غم نہیں ہے اگر ہم حق پر ہیں تو۔ پھر آپ نے کہا کہ اس طرح ہے کہ ساری دشمنی میرے ساتھ ہے، تمہارے ساتھ تو کوئی دشمنی نہیں ہے، میں آپ سے کہتا ہوں کہ رات اب ہوگی، یہ سارے کے سارے جو ہے تو میدان چھوڑ کر چلے جاؤ، مجھے اکیلے کو یہاں چھوڑ دو، میرے ساتھ ان کا معاملہ ہوگا، جو ہوگا سو ہوگا۔ تب نے کہا کہ ہم آپ کا ساتھ چھوڑ کر کبھی نہیں جائیں گے اور ہم زندہ آپ کے ساتھ ہوں گے، ہماری موت آپ کے ساتھ ہوگی۔ تو سب سے جو خبیث آدمی تھے ان میں سے اس 5000 کے لشکر میں ایک شمر تھا، شمر ذوالجوشن، جو کہ آخر میں آپ کا سر کاٹنے کے سب اس میں شریک رہا ہے۔ اس کی پھوپھی حضرت علی رضی اللہ عنہ کی 4 بیویوں میں سے ایک اس کی پھوپھی تھی، شمر کی، اور اس پھوپھی سے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے 4 بیٹے تھے، ابو بکر، عمر، عثمان اور چوتھے کا نام اب میں بھول گیا، چوتھا بھی ہے۔ اور ان کو شمر نے پیغام بھیجا کہ تمہارے لیے میں نے مان لے لی ہے، تو ان سے علیحدہ ہو جاؤ، ہمارے پاس آ جاؤ، کیونکہ کل صبح ان پر جو ہے حملہ ہونے والے سارے مارے جائیں گے۔ یہ سوتیلے بھائی تھے امام حسین رضی اللہ عنہ کے۔ انہوں نے کہا کہ ہم زندہ بھی بھائی کے ساتھ ہوں گے، ہماری موت بھی یہاں ہوگی، آپ ہمارے بارے میں کوئی پریشان نہ، کوئی فکر نہ کریں، ہم آپ کے پاس آنے والے نہیں ہیں۔ بڑے ساری رات عبادت میں گزار کے صبح حملے کی تیاری کر لی، 72 آدمی میدان میں آ گئے، ادھر سے 5000 آدمی آ گئے میدان میں۔ تو 72 کو جنگی ترتیب امام حسین رضی اللہ عنہ نے سمجھائی کہ جس وقت ان کا لشکر قریب آئے تو اس وقت گھوڑوں سے اتر کر گھٹنے ٹیک کر زمین پر بیٹھ جانا اور اپنے نیزوں کو آگے کرنا اسے، کہ جو دوڑتے ہوئے گھوڑے آئیں گے اور نیزوں پر لگیں گے اور زخمی ہو کر پیچھے مڑیں گے، بھاگیں گے، اور اس سر کے لشکر میں ابتری پیدا ہوگی، پھر ہم حملہ کریں گے۔ تو ایسے ہی ہوا، جب ان کے گھوڑے بڑے پیچھے مڑے اور لشکر تدر بدر ہونا شروع ہوا تو حملہ ہوا، بس پھر 72 آدمی درمیان میں گھسے ہوئے، چاروں طرف سے گھیرا، اس میں جنگ ہوتی رہی یہاں تک کہ سارے نوجوان آپ کے آگے لڑتے ہوئے شہید ہوتے گئے، اور آپ کے بیٹے سوائد اور 2-3 بچوں کے سارے شہید ہو گئے۔ اس وقت صبح کے وقت ایک بچہ پیدا ہوا، اس کا یسر نام رکھا گیا۔ اس بچے کو آپ کی گود میں بھیجا کہ اس کو اذان دے دیں، ہاتھ پھیل دیں، اس کے منہ میں اپنا دعا مبارک ڈال دیں۔ تو اس پر جب انہوں نے اٹھایا اس کو، بچے نے ایسے روتے اس نے منہ کھولا، ایک تیر آیا اس کی حلق میں لگا اور وہ وہیں شہید ہو گیا۔ یہ علی اصغر کی شہادت ہے، بڑے بھائی کا نام علی اکبر کی شہادت ہے۔ اور یہاں تک کہ بالکل زور کا وقت ہو گیا، آپ اکیلے رہ گئے، آپ نے اکیلے زور کی نماز پڑھی۔ پڑھنے کے بعد پھر جنگ شروع ہوئی اور آخر ایک اکیلے نے لڑتے ہوئے جان شہادت پہ اللہ کے حضور پیش کر دی، اور ان خبیث نے آگے بڑھ کر سر مبارک کاٹا اور اس کو نیزے پر کر کے سارے لوگوں کو دکھاتے ہوئے بازاروں میں پھرایا۔ سارا واقعہ مکمل ہو گیا۔ اس پر آپ نے اپنے 72 آدمیوں کو قربان کر کے دنیا اسلام کو عظیم کشت و خون سے محفوظ کر لیا۔ اور جس حق کی بات آپ کہہ رہے تھے اس کو اجاگر کر کے اپنی جان دے دی، اور امت اتنی بحث نہیں تھی کہ ان کو اس طرح شہید ہوتے ہوئے دیکھتی، لیکن میں نے آپ سے عرض کیا کہ خبر کا پہنچنا وقت لگتا تھا، آدمیوں کا پہنچنا وقت لگتا تھا۔ یہاں تک کہ جب آدمی آئے تو میں دونوں صوبوں کی حکومت فوراً جدید کے ہاتھ سے چھین لے گئی، مختار تقوی اقتدار پر آیا ہے، اور سال کے اندر سارے قادر کیا جنرل عبیداللہ بن زیاد زیار گوردر سے لے کر عمر بن سعد جنرل اور جو ہے تو یہ شمر ذوالجوشن سارے کے سارے جو تھے یہ ان کی گردنیں کاٹی گئی ہیں،
اور جس بال میں ڈھال پر امام سید رضی اللہ کا سر عبید اللہ بن زیاد نے رکھا تھا اس کا سر سال پورا نہیں ہوتا کہ اس جگہ اسی ڈھال پر اس کا سر امت نے رکھ کر چھوڑا ہے۔ اور جو قتل ہونے سے بچے ہیں، کسی کا چہرہ سیاہ ہوا ہے، ایسی بیماریوں میں مبتلا ہوا ہے کہ لوگوں کو منہ دکھانے کا نہیں رہا، ایک آدمی بچ گیا تھا، اس کے سامنے کسی نے کہا کہ قاتلان حسین سارے کے سارے تباہ برباد ہو گئے، اس نے کہا میں بھی تو اس میں تھا، مجھے کچھ بھی نہیں ہوا۔ اسی دن گھر پر گیا، روشنی کرنے کے لیے چراغ ہوتے تھے اس زمانے میں، چراغ کو درست کر رہا تھا، آگ لگی اور جل کر وہی مر گیا۔ تو حسین جو ہے وہ حق کے لیے حق پر جمنا ہے، حق کے ساتھ صلح سمجھوتا اور کمپرومائز نہیں کرنا ہے، اور جان جاتی ہے رہتی ہے اس کو سامنے نہیں رکھنا ہے، حق بات کو ہر جگہ کہنا ہے، اس کو کرانا ہے، یہاں تک کہ پوری دنیا اسلام کو لگام دے کر انہوں نے چھوڑی ہے۔ اور اس میں جو ہے تو اہل بیت نے کوئی ماتم نہیں کیا۔ یزید کے دربار میں حضرت زینب رضی اللہ عنہا پیش ہوئی ہیں، یزید نے کچھ کہا کہ آپ لوگ جو تھے خلافت کو نہیں مان رہے تھے، آپ لوگ باغی تھے، لہذا آپ اس انجام کو پہنچے۔ کچھ اس آیتیں پڑھی، اس کے مقابلے میں دربار میں عورت ذات نے جو تقریر کی ہے پڑھنے کی ہے، اور جو آیتیں اس سے جو ثبوت دلائل دیے ہیں سننے کے ہیں، یہاں تک کہ دیوار دربار پر سناٹا چھایا، اور اس کے زینب رضی اللہ عنہ کے بیان کے آگے سر کو سر جھکانا پڑا۔ اور ایک خوشامدی کھڑا ہوا امام زین العابدین کے بارے میں، کہا کہ اس کو ایک دانے کو کیوں چھوڑا، اس کو بھی قتل کرو نا۔ تو کوئی قاضی تو اس نے کہا کہ نابالغ پر حکم نافذ نہیں ہوتا، کہ معلوم کرو کہ بالغ ہے نابالغ، اور شرعی طریقہ ہوتا ہے بالغ معلوم کرنے کے، معلوم نابالغ تھے تو ان کو چھوڑ دیا گیا۔ جب ان کو پتہ چلا کہ مجھے شہید کرنا ہے، کہا دیکھیں مدینہ منورہ ہماری عورتیں بھیجی جائیں گی، ان کے ساتھ کوئی مرد نہیں ہوگا ہمارا، تو ایسا ہے کسی ایسے آدمی کو سائے یزید ایسے آدمی کو بھیجنا جو کم از کم ان کی حفاظت کر سکتا ہو۔ تو اس پر پھر چونکہ قاضی نے کہا کہ نابالغ اس پر ثابت نہیں ہو سکتا، ان کو چھوڑ دیا گیا۔ تو غریب و سادہ و رنگی ہے داستان حرم، نہایت اس کی حسین ابتدا اسماعیل۔ پہلے ذی الحجہ کے مہینے میں قربانی ابراہیم علیہ السلام علیہ کی یاد تازہ ہوتی ہے جی، اور محرم میں پھر جو دوسری قربانی کی یاد تازہ ہوتی ہے کہ وہ قربانی تو اسماعیل علیہ السلام پر چھری پھیر دی گئی لیکن ذبح ہونے سے بچ گئے، صحیح سالم رہے۔ اور یہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان نے 72 ذبیحے انسانوں کے اپنے گھر سے نکال کر اللہ کی محبت کا اور اسلام کی وابستگی کا اور حق پر ڈٹنے کا ثبوت فراہم کرتے ہوئے 72 انسانی ذبیحے اپنے گھر سے خاندانی نبوت نے نکالے ہیں۔ اس کو حق پر جمنا کہتے ہیں۔ اور اہل بیت نے ساری عمر کوئی ماتم نہیں کیا، کوئی جلوس نہیں نکالا۔ اس واقعے پر اہل بیت نے ساری عمر جو ہے کوئی ماتم نہیں کیا، کوئی جلوس نہیں نکالا۔ اور ابھی بھی صرف پاکستان میں اہل تشیع نہیں ہے، عراق میں شیعہ ہیں، ایران میں ہیں، کچھ حد تک شام میں ہیں، کسی ملک میں جلوس نہیں ہوتا سوائے پاکستان کے اور ہندوستان کے۔ اب یہ بھی کوئی عبادت ہے کہ جو جلوس کی شکل میں سڑکوں پر ہو رہی ہے؟ عبادت تیری ہے، گلیاں سڑکیں دکانیں بازار میرے پکڑے ہوئے ہیں۔ ہاں جی، اگر عبادت تیری ہے تو اپنی مسجد میں کر، اپنے جگہ پر کر۔ ہاں جی، یہ ہم جمعے کی نماز کو گلیوں میں جا کر کھڑا کر دیں تو لوگ کہیں گے کہ ہمیں گھر پر رہنے بھی دیتے ہو کہ نہیں دیتے ہو؟ عبادت ہے تو مسجد میں کرو۔ تو لہذا یہ جلوس جو ہے یہ جتنی کتابیں شیعوں کی ہیں کسی کی روشنی میں یہ جو ہے تو ضروری اور ضروری بات نہیں ہے، لیکن پاکستان میں شروع کر دی گئی ہے، اس کا ابت ہونا چاہیے، کیونکہ سارے ملک کو 10 دن کے لیے غمار بنا دیا جاتا ہے، پوری معیشت متاثر ہوتی ہے، گلیاں کوچے بند ہو جاتے ہیں، بازار سیل ہو جاتے ہیں، ضرورت کی چیزوں کا ملنا مشکل ہو جاتا ہے۔ لہذا اس کا یہ کوئی عبادت نہیں ہے کہ جس سے سارے لوگوں کو پریشان کیا جائے۔ اسلام نے کوئی ایسی بات، یہاں تک کہ آپ اگر آپ تلاوت کر رہے ہیں
میں مثلا صبح کی نماز پڑھی، میں تلاوت کر رہا ہوں، ایک آدمی کی طبیعت خراب ہوئی لیٹ گیا ہے، 2 آدمی اس کو پیر دبا رہے ہیں، ان کی طبیعت خراب ہے، مجھے چاہیے کہ میں زور سے تلاوت نہ کروں کہ وہ بیمار بچا اس کو پریشانی نہ ہو، تکلیف میں ہے، میں ذکر زور سے نہ کروں کہ اس کو تکلیف نہ ہو، جی یہ تو آداب ہیں، دینی آداب ہیں، ان کی پابندی ضروری ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ تقریباً یہ ترتیب ہم نے مکمل کر لی، اب تھوڑی سی جو ہے تو اور اس کے ایک آخری بیان اس پر انشاءاللہ اگر جماعت زندگی رہی تو مکمل کریں۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔